پاس زیادہ ہو گیا۔ یہ جو حدیث ہے جہاں وہب بن منبہ نے اپنے بھائی حمام بن منبہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہاں یہی حدیث معمر نے بھی حمام بن منبہ سے روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف صحیح بخاری کی ایک ریفرنس کوٹ کر دیا، اور صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ لفظ حدیث روایت کے اعتبار سے اور اسی معنی کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا۔ اور یہاں پر اس کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کر لوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی میں اگلی اسی کو میں اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک حدیث جو اور کوٹ کر رہا ہوں وہ سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد سیاستہ کی، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سمعت، وہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میرے پاس احادیث کا جو ذخیرہ ہے جو مجھے یاد ہے وہ سب سے زیادہ ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے تھے۔ اب میں لفظ حدیث اس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان اقدس یعنی زبان رسالت سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نضر اللہ المرء سمع منا حدیثا فبلغہ غیرہ فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ اب یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نہ صرف لفظ حدیث اپنے شرعی اور ٹیکنیکل تصور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، بلکہ لفظ فقہ، لا اینڈ جورسپروڈنس، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ باقاعدہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اس شخص کو بارونق اور آباد رکھے کہ جس شخص نے ہم سے حدیث سنی، میری حدیث سنی اور مجھ سے سن کر آگے دوسرے تک روایت کر دی، اور فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو فقہ اور علم کے حامل ہیں اور وہ خود اتنے فقیہ یعنی ان کا معنی مفہوم اور اس کے تفقہ میں اور اس کی معنی اور حکمت میں خود اتنی مہارت نہیں رکھتے جتنی کہ وہ شخص رکھتا ہوگا جس کو وہ روایت کر کے آگے پہنچائیں گے، یعنی جو ان سے آگے سامع ہوگا۔ اور فرمایا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے صرف مجھ سے حدیث تو سنی مگر اس کے معنی اور مراد کا فہم اتنا نہیں تھا، یعنی فقیہ نہیں تھا۔ عین ممکن ہے وہ حدیث جس کو آگے پہنچائے گا وہ حقیقت میں فقیہ ہو اور وہ اس میں سے احکام اخذ کر کے میری شریعت کے امت تک پہنچا دے گا۔ تو یہاں سنن ابی داؤد کی اس روایت میں حضرت زید بن ثابت نے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے حدیث اور فقہ دونوں الفاظ کا ایگزیکٹ ٹیکنیکل سینس میں استعمال بیان کیا۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی بیان فرماتے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیل ومن خلفاؤک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء، آپ کے نائبین اور آپ کے خلفاء کون ہوں گے؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس۔ حضور علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کو روایت کریں گے اور ان کا معنی و مفہوم لوگوں کو سمجھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ پھر صحیح بخاری ہی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں بصیغہ فعل،
مروی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بھی صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں دونوں چیزوں کو سیپریٹ بیان کر دیا، فرمایا کہ میری طرف سے آگے بات کو پہنچا دیا کرو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی قرآن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا حدیث کو روایت کیا کرو، خواہ وہ بنی اسرائیل ہی کی مرویات میں سے کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر خیال کرو کہ جب مجھ سے آگے حدیث کو روایت کرو تو میرے اوپر جھوٹ نہ بولو اور جھوٹ کو منسوب نہ کرو۔ جو شخص میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار کر لے۔ یہ میں نے آپ کو چند احادیث ابھی بتائیں، اور اس میں نے یہ میری اپنی ایک کتاب ہے جس میں 23 احادیث اور روایات میں نے جمع کی ہیں، 23 صرف اس سبجیکٹ کے اوپر۔ یہ عربی میں ہے، اور اگر کسی کو اس کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ اس کے پیج 73 پیج 73 سے آنورڈ میری اس کتاب کو مطالعہ کر لے۔ وہ تمام احادیث یکجا کی ہیں میں نے، 23 احادیث ہیں روایت حدیث اور روایت سنت پر، اور اس کتاب کا نام ہے الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ۔ یہ کتاب میں نے عربی میں لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ابھی نہیں ہے، کسی وقت چھپ جائے گا، تاہم اگر اس میں ڈیٹیل میں کوئی پڑھنا چاہے اور یکجا اس سبجیکٹ پر احادیث کو دیکھنا چاہے تو وہ اس میں موجود ہیں۔ مگر اب میں ان احادیث کو اس وقت کوٹ کروں گا جو اس میں درج نہیں ہیں، اس میں درج نہیں ہے۔ اب آئیے ایک بڑی اہم چیز، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد ہے جس کا باب ہے باب فی لزوم السنہ، اور یہ کتاب السنہ کے اندر آئی ہے، ابو داؤد کی کتاب السنہ میں، حدیث نمبر 4604۔ اس حدیث کے راوی ہیں مقدام بن معدی کرب، اور یہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے عبد الرحمن بن ابی اوف نے روایت کیا ہے۔ مقدام بن معدی کرب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو نکلا، قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ یہاں سنت اور حدیث کے اس پورے شرعی تصور کو حضور علیہ السلام نے خود اجاگر کر دیا ہے، خود اجاگر کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ اس حقیقت سے کہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے 2 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وہ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وہب اور اللہ کی عطا ہیں، اور بحیثیت نبی اور رسول کے عطا ہوئی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے نہ صرف سکوپ میں ہے بلکہ آپ کی ذمہ داریوں میں، آپ کی پروفیٹک ریسپانسبلٹیز میں ہے، اور دونوں چیزیں بصورت وحی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک الکتاب یعنی قرآن عطا کی گئی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور دوسری میری سنت ہے جو قرآن ہی کی مثل مجھے اس کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنی وحی بھیج کر قرآن اور کتاب مجھ پر نازل کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سنت بھی اپنی وحی کی شان رکھتے ہوئے عطا کی ہے، اور اس کی حیثیت اس کی مثل کی ہے۔ اب میں ایکسپلین یہ کر رہا ہوں کہ صرف درجہ میں وہ قرآن پہلے درجے پر ہے اور سنت اس کے بعد دوسرے درجے پر ہے، ان کے اندر ترتیب مراتب یہ ہے، مگر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا مثلہ معہ، میری سنت کی مثال قرآن جیسی ہے، سو جو اتھارٹی قرآن کو حاصل ہے اسی طرح بائنڈنگ اتھارٹی میری سنت کو بھی حاصل ہے، جو اتھارٹیٹیونیس اور حجیت کا درجہ قرآن کو حاصل ہے، مثلہ معہ، وہی حجیت کا درجہ میری سنت کو بھی حاصل ہے۔ وحی کا جو درجہ قرآن کو حاصل ہے، اس طرح میری سنت کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہے۔ فرق دونوں میں صرف یہ ہے، اس کی تفصیل پہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آؤں گا، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ یعنی قرآن مجید وہ وحی الہی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے،
اس کو وحی متعبد بھی کہتے ہیں، اور سنت اور حدیث